گزشتہ رات پاکستان نے عظیم فتح حاصل کی۔ بزدل دشمن نے رات کے اندھیرے میں حملے کی ناکام کوشش کی۔ پاک فوج نے جواب دے کر تاریک رات کو چاندنی رات میں بدل دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی سے خطاب، کہا بھارت نے پوری تیاری کے ساتھ 80 جہازوں سے پاکستان میں 6 جگہوں پر حملہ کیا۔ اس حملے میں ہمارے بچوں اور خواتین سمیت کئی پاکستانی بھی شہید ہوئے۔ پاک فضائیہ تیار تھی کہ کب بھارتی طیارے آئیں اور انہیں اٹھا کر سمندر میں پھینکے۔ پاک فضائیہ کے عقاب جھپٹنے اور آنن فانن بھارت کے 5 طیارے مار گرائے، جن میں 3 رافیل طیارے بھی شامل تھے۔ یہ تعداد 10 بھی ہو سکتی تھی۔ رافیل طیاروں کے تکبر میں مبتلا بھارت کو بھرپور جواب دیا گیا۔ بھارت کا حملہ ناکام بنانے والے ہمارے ہیروز ہیں، جو کہتے تھے پاکستان روایتی جنگ میں پیچھے ہے، ان کے رات کو ہوش ٹھکانے آ گئے۔ قومی اسمبلی میں بھارتی حملے میں شہید معصوم شہریوں کے لیے دعا بھی کریں گے۔ قومی سلامتی کمیٹی نے مسلح افواج کو جوابی کارروائی کا اختیار دے دیا۔ پاکستان مناسب وقت اور مقام کا تعین کر کے جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیے میں کہا گیا، بھارت نے جھوٹے دہشت گرد کیمپوں کے بہانے معصوم بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا۔ معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا گھناؤنا اور شرمناک اقدام ہے۔ بے گناہ لوگوں پر حملہ ناقابل برداشت اور ناقابل قبول ہے۔ بھارت نے بین الاقوامی کنونشن کی سنگین خلاف ورزی کی۔ نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا۔ بھارت نے خطے کے امن کو للکارا ہے۔ نتائج کی ذمہ داری بھارت پر ہوگی۔ عالمی برادری بھارت کو بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی پر جواب دہ ٹھہرائے۔ قوم مسلح افواج کے ساتھ ہے، ملکی خود مختاری، سالمیت اور وقار پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی سلامتی کمیٹی کے ہنگامی اجلاس میں گفتگو۔ وفاقی وزراء اور مسلح افواج کے سربراہان اجلاس میں شریک ہوئے۔ وزیر اعظم کا خطاب کچھ دیر بعد نشر کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی طلب کر لیا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو قطری ہم منصب کا فون، قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار، خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کی خواہش ظاہر کی، قیام امن کے لیے پاکستان کے عزم کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، بھارت کی جانب سے 6 مقامات پر میزائل حملے اشتعال انگیز ہیں۔ بھارتی جارحیت نے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام داؤ پر لگا دیا۔ امن کے خواہاں ہیں، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا پوری طاقت سے دفاع کریں گے۔ پاک فضائیہ نے پاکستان پر حملہ آور بھارت کے 5 طیاروں اور 7 ڈرون کو مار گرایا۔ گرائے گئے طیاروں میں 3 رافیل، 1 میگ 29 اور سخوئی شامل۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی پریس بریفنگ، کہا 10 بھارتی طیاروں کو نشانہ بنا سکتے تھے، لیکن ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ پاک فوج نے دشمن کے حملے کا دندان شکن جواب دیا۔ اونتی پور، بھٹنڈا، اخنور، سری نگر کے قریب بھارتی لڑاکا طیاروں کا ملبہ دیکھا جا سکتا ہے۔ ایل او سی کی خلاف ورزی پر بھارت کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی حملے میں پاک فضائیہ کے تمام طیارے اور اثاثے محفوظ ہیں۔ بھارت نے پاکستان میں 6 مقامات پر حملے کیے، 26 شہری شہید اور 46 زخمی ہوئے۔ ترجمان افواج پاکستان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی بریفنگ، احمد پور شرقیہ میں مسجد کو نشانہ بنایا گیا، 2 بچیوں اور 9 خواتین سمیت 13 افراد شہید اور 37 زخمی ہوئے۔ مرید کے میں مسجد پر حملے میں 3 افراد شہید، 1 زخمی ہوا۔ مظفر آباد میں کیے گئے حملے میں 3 شہری شہید، 1 بچی اور 1 لڑکا زخمی۔ کوٹلی میں مسجد عباس کو نشانہ بنایا گیا، لڑکا اور لڑکی شہید ہوئے، ماں اور بچی زخمی۔ ایل او سی پر 5 معصوم شہری لقمہ اجل بنے۔ بھارت کا مساجد کو نشانہ بنانا تنگ نظر سوچ کی عکاسی ہے۔ بھارت کے بزدلانہ حملے میں 4 بچے بھی لقمہ اجل بنے، 3 بچے زخمی ہوئے۔ احمد پور شرقیہ میں 2 بچیاں شہید ہوئیں۔ کوٹلی میں 16 سال کی بچی نے جام شہادت نوش کیا۔ آزاد جموں و کشمیر میں لیفٹیننٹ کرنل ظہیر کا 7 سال کا بیٹا ارتضا عباس بھی شہیدوں میں شامل۔ بھارتی حملے میں مظفر آباد اور کوٹلی میں 1 بچی زخمی ہوئی۔
وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں بزدل بھارت نے بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا، اس کے لیے شرم کا مقام ہے۔ پاک فوج کے منہ توڑ جواب سے دشمن دم دبا کر بھاگ نکلا۔ آج بھارتی میڈیا نے بھی شکست تسلیم کی ہے۔ بھارت نے ہمارے بچوں کو شہید کیا، اب حوصلہ رکھیں، ہمارا جواب آنا باقی ہے۔ بلاول بھٹو کی قومی اسمبلی میں للکار، کہا بھارت وحشی اور درندہ بن چکا ہے، رات کے اندھیرے میں بزدل اور چور حملے کرتے ہیں۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے 5 طیارے مچھروں کی طرح گرائے، بھارت مزید حملہ کرے گا تو اس کے مزید طیارے گرائیں گے۔ غیر ملکی میڈیا سے گفتگو میں بلاول نے کہا بھارت نے پاکستان کی خود مختاری پر حملہ کیا، پاکستان نے ابھی صرف اپنا دفاع کیا ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ بھارت نے پہلگام واقعے پر تحقیقات کی پیشکش قبول کرنے کے بجائے شہریوں پر حملہ کیا۔ بھارت نے جنگی اقدام کیا ہے۔ پاک فضائیہ نے احتیاط کا مظاہرہ کیا، ورنہ بھارت کے 10 سے 12 طیارے تباہ ہو گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا بھارت نے جو کچھ کیا اس کا ہم نے جواب دے دیا۔ بھارت نے اب کوئی قدم اٹھایا تو اینٹ کا جواب پتھر سے ہوگا۔ ہم نے رات کو ہی UN صدر کو خط لکھا کہ بھارت نے خلاف ورزی کی۔ OIC سیکرٹری جنرل نے بھی بھارتی حملے پر تشویش کا اظہار کیا۔ قومی سلامتی کمیٹی نے افواج پاکستان کو بھارت کے حملے کا جواب دینے کا اختیار دے دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے افواج پاکستان اس حملے کو ترتیب دیں گی۔ مودی کے پلے اب کچھ نہیں رہا، ہو سکتا ہے بھارت کے ساتھ جو ہوا اس پر پھر کوئی حرکت کرے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ بولے بھارتی جارحیت کا جواب دیا جا چکا، دنیا کو بتا دیا بھارت کارروائی نہ کرے تو ہماری طرف سے بھی غیر ضروری بات نہیں ہوگی، مزید جارحیت کریں گے تو اس سے بھی زیادہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ لائن آف کنٹرول پر پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائیاں جاری۔ چیری کوٹ کے بالمقابل جبڑی پوسٹ کو بھی تباہ کر دیا، پوری پوسٹ آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ بھارتی فوج کے جوان بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ پونچھ سیکٹر میں ہیڈ کوارٹر 93 بریگیڈ کی تباہی کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ 12 بریگیڈ اوڑی سیکٹر میں بھی بھارتی فوج کو منہ کی کھانا پڑی۔ بھارت کا بزدلانہ اقدام اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کیا، بھارت خطے کے امن کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی اطالوی وزیر داخلہ سے ملاقات میں گفتگو۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے معزز مہمان نے بھارتی حملوں سے ہونے والے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا، دونوں ملکوں سے تحمل کی اپیل کی۔ بھارت نے حملے میں نیلم جہلم ہائیڈرو پروجیکٹ کے سٹرکچر کو نقصان پہنچایا جو ناقابل قبول ہے۔ بھارت پاکستان کے پانی کے ذخائر کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ BGISPR کا کہنا ہے بھارت کو پاکستان کی جانب سے بھرپور جواب دیا جا رہا ہے اور دیا جاتا رہے گا۔ پاکستان اپنی مرضی کے وقت اور جگہ پر بھارت کو بزدلانہ حملے کا جواب دے گا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق نوسہری ڈیم دریائے نیلم پر واقع انٹیک سٹرکچر کو رات 2 بجے نشانہ بنایا گیا۔ ہائیڈرولک پروٹیکشن یونٹ کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ آبی ذخائر پر حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ترکی کی بھارت کے بزدلانہ حملے کی شدید مذمت۔ ترک وزارت خارجہ کا کہنا ہے پاکستانی شہریوں اور انفراسٹرکچر پر حملوں سے جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ بھارت کے اشتعال انگیز اقدامات نے جنگ کا دروازہ کھول دیا ہے۔ فریقین سمجھداری سے کام لیں، کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ برطانیہ نے پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے ثالثی کی پیشکش کر دی۔ برطانوی وزیر تجارت کا کہنا ہے ہم پاکستان اور بھارت کے دوست اور شراکت دار ہیں، علاقائی استحکام، ڈائیلاگ اور کشیدگی میں کمی کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں گے۔ بھارت کے بزدلانہ حملے میں شہید شہریوں کی نماز جنازہ بہاولپور میں ادا کر دی گئی۔ شہداء کی سرکاری طور پر نماز جنازہ اسٹیڈیم میں ادا کی گئی۔ بھارتی حملے میں شہید 3 شہریوں کی نماز جنازہ مرید کے، جبکہ کوٹلی میں شہید بہن بھائی کی نماز جنازہ نکیال میں ادا کی گئی۔ مظفر آباد میں بھارتی حملے میں شہید ہونے والے بلال مسجد کے متولی کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی۔
وزراء، اپوزیشن لیڈر، چیف جسٹس آزاد کشمیر ہائی کورٹ سمیت شہریوں نے شرکت کی۔ اور بھارت کا رافیل ہو گیا فیل، پاکستان نے جدید ٹیکنالوجی سے لیس بھارتی فضائیہ کو اوقات یاد دلا دی۔ بھارتی فضائیہ کو $1 ارب کا نقصان، ایک رافیل طیارے کی مالیت $288 ملین ہے۔ SU-30 MKI کی مالیت $62 ملین، MiG-29 کی مالیت $30 ملین ہے۔ بھارتی فضائیہ کو 5 طیاروں کی مد میں $956 ملین کا نقصان اٹھانا پڑا۔ بھارت نے اپنے 3 طیارے گرائے جانے کا اعتراف کر لیا۔ بھارتی فضائیہ کے زیر استعمال جہاز رافیل کی فرانسیسی کمپنی ڈسٹالٹ کے شیئرز گر گئے۔ عالمی مارکیٹ میں حصص کی قیمت 1.64% نیچے آ گئی۔ پاک فضائیہ کی طاقت سے دنیا متاثر، JF-17 کی طیارہ ساز کمپنی کے شیئرز میں 18% سے زائد اضافہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان پر بھارتی حملے کو شرمناک قرار دے دیا۔ کہا پاکستان پر حملے کے بارے میں سنا ہے، امید ہے یہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ بھارتی حملے کے بعد پاکستان اور امریکہ کے درمیان رابطہ، مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کو امریکی وزیر خارجہ کا فون، مارکو روبیو نے ٹویٹ میں کہا پاکستان اور بھارت کی قیادت سے مسلسل رابطے میں ہوں، پرامن حل کے لیے دونوں ملکوں کی قیادت سے بات کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں پاک بھارت کشیدگی جلد ختم ہو۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ اینٹونیو گوتریس کا بھارتی جارحیت پر اظہار تشویش، کہا پاکستان اور بھارت ضبط و تحمل کا مظاہرہ کریں، دنیا پاکستان اور بھارت کے درمیان فوجی تصادم کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کی قائم مقام سفیر نیتلی بیکر کی ملاقات، بھارتی حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا بھارت نے علاقائی امن کو تار تار کیا، جنوبی ایشیا کے امن کو داؤ پر لگا دیا۔ بھارت نے شہریوں کو نشانہ بنا کر بین الاقوامی قوانین کو پامال کیا ہے۔ پاکستان اپنی سلامتی پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ لاہور کی فضائی حدود میں مختلف فضائی روٹ کمرشل پروازوں کے لیے دوبارہ بند کر دیے گئے۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے نیا نوٹم جاری کر دیا۔ لاہور کی فضائی حدود کو آپریشنل وجوہات کے باعث 24 گھنٹے کے لیے بند کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن بحال، اسلام آباد آنے والی پروازوں کو ATC سے معاونت کے بعد آنے کی اجازت ہوگی۔ اور چین نے پاکستان پر بھارتی حملے کو افسوسناک قرار دے دیا۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان موجودہ صورتحال پر تشویش ہے۔ بھارت اور پاکستان ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ فریقین پر زور دیتے ہیں امن کے وسیع تر مفاد میں کام کریں، دونوں ممالک تحمل کا مظاہرہ کریں، صورتحال پیچیدہ نہ ہونے دیں۔ چین ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔